بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۂ تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ بے شک اس قرآن کریم میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جو دل سے حاضر ہو یا جس کا دل استعمال ہو، او القی السمع، وہ اپنا کان لگائے، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین بنیادی جو ہے حواس کا جو ہے حوالہ دیا ہے، جس میں سے قلب ہے یا دل و دماغ۔ دل و دماغ کا استعمال، لمن کان لہ قلب، جو دل سے حاضر ہو، او القی السمع، دوسری چیز ہے سماعت، کہ طالب علم غور سے سن رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ وہ شہید، وہ حاضر بھی ہو، وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہو۔ دیکھیں یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے سیکھا، آپ کو اتنا تبحر علمی کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا بلسان سؤول و بقلب عقول، کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور سوچنے والا دل۔ پہلی چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قلب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنایا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا لا تعلمون شیئا، تاکہ یہ تینوں آلات علم، سماعت، بصارت اور قلب پیدا کیا تاکہ تم علم حاصل کرو۔ تو یہاں طالب علم سوال کرتا ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دل سے سوچتا ہے؟ یہ سوچ اور فکر جو ہے یہ اندرونی کیفیت ہے جو دل و دماغ دونوں کے لیے ہے۔ عام طور پر قرآن و حدیث میں یا جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں بلسان سؤول و بقلب عقول، قلب عقول کا لفظ استعمال ہوا کہ انسان قلب کے ذریعے یا افئدہ یا قلب کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں قلب یا افئدہ کا لفظ تفکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قلب کا کام ہے سوچنا، یعنی انسان دل میں سوچے، اس مسئلے پر خود بھی غور و خوض کرے۔ طالب علم کی اپنی تفکیر بڑھے، وہ خود اجتہاد کرنے، مسئلہ استنباط کرنے، خود مسئلے پر سوچنے، اپنی رائے قائم کرنے پر طالب علم مجبور ہو جائے۔ اس کے سامنے ایک ایسی صورتحال پیش کی جائے، اس کے سامنے سوال رکھا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سوال رکھا امن یبدأ الخلق، کس نے پیدا کیا؟ تو اس اللہ تعالیٰ کے اس جملے نے کہ کس نے پیدا کیا، دل کے اندر ایک جستجو پیدا کی، اور جستجو کے جو ہے جب پیدا ہوئی تو انسان اس بات پر آمادہ ہوا کہ وہ اس کا جواب کی طرف کیا ہو جائے، مائل ہو جائے، اس کے جواب کے جستجو میں جو ہے لگ جائے اور اس کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، تو طالب علم کے سامنے ایک صورت مسئلہ رکھنا، اس کے سامنے ایک سوال رکھنا، تاکہ طالب علم اس کے جواب کے سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور استاد جو بات کرنا چاہ رہا ہے طالب علم اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھیں بعض مرتبہ سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ طالب علم جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، سوال جواب کی صورت کے اندر درس دینا۔ جیسے نبی علیہ السلام صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مرد مسلم کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب آ گیا کہ اس کا جواب جو ہے یہ نخلہ تھا، وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں اور خواب بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کا جواب دے دوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواب دے دو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اس جواب دینے کے بعد نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کچھ جواب صحیح دیا، کچھ غلط دیا۔ اسی طرح حدیث جبرائیل کے اندر سوال جواب ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ تم دین سیکھ لو۔ بعض مرتبہ واقعی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں وہ اپنا مسئلہ عرض کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ خود چاہتے تھے، ادب کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتے تو وہ چاہتے تھے باہر سے کوئی بدو وغیرہ آئے، نبی علیہ السلام سے سوال کرے اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دے۔ حسن السوال نصف علم، اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، تو یہ حق طالب علم کو دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے کہ وہ سبق کے متعلق سوال جواب کرے۔ اسی طرح طلبہ کا آپس میں سوال و جواب کرنا، کہ بھئی ایک طالب علم سے کہا جائے کہ اس مسئلے پہ آپ بات کریں، آپ سوال کریں، دوسرا طالب علم جواب دے، ایک طالب علم ایک عنوان پر محاضرہ پیش کرے، باقی طلبہ اس عنوان کے متعلق اس سے سوال کریں تاکہ طالب علم نے کتنی تیاری کی ہے۔ اسی طرح استاد کبھی طلبہ سے سوال کرتا ہے تاکہ ان کے ذہن جو ہے متوجہ ہو جائے، وہ اچھی طرح اس کو سن لیں۔ اور اسی طرح بعض مرتبہ طلبہ اساتذہ سے سوال کرتے ہیں، یہ مسئلہ کیسا ہے، استاد کو معلوم ہو تو اس وقت بتا دیں، نہیں تو کل اس کا جواب دے دے۔ سوال جواب کی صورت میں بھی پورا سبق ہو سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک استاد نے مثال پیش کی کہ میں نے طلبہ سے کہا کہ آج مجھے سبق نہیں آتا، آج تو آپ لوگ مسئلہ حل کریں گے، تو طلبہ نے جو ہے وہ سارا سوال جواب کی صورت میں جو ہے استاد پوچھتا رہا، طلبہ جواب دیتے رہے، انہوں نے جو ہے پورا جو ہے درس اسی انداز کے اندر۔ یہ اس لیے ہے کہ طالب علم کے حواس زیادہ سے زیادہ استعمال ہو۔ دیکھیں جس کے حواس استعمال ہوں گے وہی سیکھے گا۔ جب طالب علم خود اپنا ذہن لڑائے گا اور جواب کی طرف سوچے گا اور بولے گا، دیکھیں گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، اس کو غلطی کرنے دیں، اس کو بولنے دیں تاکہ وہ سیکھے اور استاد اس کی اصلاح کرے۔ بعض مدارس کے اندر جو ہے عبارت ترجمہ تشریح طلبہ کرتے ہیں، استاد صرف تصحیح اور تصویب کرتا ہے۔ آیت کا اگلا جملہ ہے وَأَوْلْقَ السَّمْعَ، طالب علم کا غور سے سننا۔ طالب علم غور سے کب سنے گا؟ جب طالب علم کو اس سبق کے اندر جستجو ہوگی۔ سبق سے پہلے استاد ان کے سامنے سبق کی اہمیت بتلائے، اس سے پہلے بورڈ پر اس کا عنوان لکھ لے، آج کون سا درس ہوگا۔ سبق سے پہلے سبق کا خلاصہ بیان کر دے، یا اتنا بتا دے کہ آج کے درس کے اندر کیا کیا باتیں ہوں گی، تاکہ طالب علم کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ بات کس متعلق ہو رہی ہے، اور بورڈ پر وہ عنوان لکھا ہو کہ آج اس متعلق بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح طالب علم سے یہ کہنا کہ آج کا درس بڑا اہم ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو غور سے سنو، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو، یا الا، اس طرح کے جملے بولنا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، یا ایھا الناس، اس طرح کے جملے بولنا جس سے طالب علم سبق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب ہر استاد اپنے ذوق کے مطابق طلبہ سے جو ہے وہ اس کو متوجہ کرے۔ اسی طرح استاد کا جو ہے اپنے موضوع اور عنوان پر جو ہے اس کی اہمیت بتانا کہ آج میرے جو سبق کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، وہ شہید اور وہ حاضر بھی ہو، وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہو، وہ استاد کو دیکھ کر، اور خاص طور پر بورڈ پر استاد جو ہے قلم کے ذریعے جو ہے لکھ کر ان کو سبق کا خلاصہ یا اس کے بنیادی عناصر لکھ لے تاکہ جو ہے طالب علم اس کو دیکھ لے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سبق پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، اور طالب علم جو ہے اس عبارت ہو رہی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تشریح ہو رہی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ترجمے، تشریح اور کتاب سے پہلے استاد اس پورے سبق کا لیکچر یا درس دے، اس کا خلاصہ بیان کرے سبق سے ہٹ کر، کیونکہ عبارت عربی زبان میں ہوتی ہے
اور اس وقت توجہ کتاب حل کرنے کی طرف ہو، ترجمے کی طرف ہو، تشریح کی طرف ہو، اس سے پہلے استاد ان کو پورے سبق کا خلاصہ آسان انداز کے اندر بیان کر دے۔ آج ہمارے درس کا عنوان یہ ہے، آج کے سبق میں یہ باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد وہ سبق جو ہے مذاکرے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سوال جواب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک لیکچر درس کے صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ بورڈ پر لکھوا کر سمجھا کر بھی ہو سکتا ہے، جس میں طالب علم کے حواس جو ہے خاص طور پر جس طرح وہ سنتا ہے، اسی طرح وہ دیکھ کر بھی اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کو دیکھ کر وہ سمجھ رہا ہو، اس کی جو ہے مشاہدہ، کتاب کو دیکھنا، استاد کو دیکھنا، بورڈ کو دیکھنا، یہ بصارت جو ہے نا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اس کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ ہو، بورڈ پر اس کے سامنے نقشے ہو، بورڈ پر استاد نے وہ بنیادی جملے یا مرکزی خیال یا مشکل الفاظ یا اسی طرح اس سبق کے جو بنیادی جملے ہیں، اہداف ہیں، ان کو بورڈ پر سارا لکھ لے، تاکہ طالب علم کے سامنے جب بھی وہ ذہن اٹھائے، نظر اٹھائے، تو اس کے سامنے وہ سارے جملے، سبق جو ہے وہ بورڈ پر لکھا ہوا بھی موجود ہو، اور وہ استاد کو بھی استاد اشاروں سے اور بول کر، اور طالب علم اس کو مکمل طور پر اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس کی پوری نظر جو ہے وہ استاد کی طرف ہو۔ تو انشاءاللہ مزید اس میں اور باتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلاصہ یہ تھا، ہم نے ابتدا کے اندر آیت پیش کی، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ قلب سے مراد یہ ہے کہ وہ دل سے حاضر ہو، ایسا نہیں کہ سبق میں بیٹھا ہوا ہے، خیالات اس کے کہیں اور ہیں۔ اور قلب کا استعمال اس طور پر بھی ہے کہ طالب علم اپنا سوچ اور فکر بھی اس کا استعمال ہو رہا ہو، وہ سبق کے اس کے سامنے ایک ایسا سوالیہ جملہ ہو، ایک ایسا جستجو ہو کہ وہ اس سبق کے متعلق سوچ بھی رہا ہو، اس کی اپنی ایک رائے قائم ہو، طالب علم اپنی رائے دے، پھر استاد سے اس کے متعلق پوچھے، اور استاد جو ہے اس کی تصویب اور تصحیح کرے، اور اسی طرح سماعت کہ وہ غور سے سن رہا ہو، اور استاد کا درس جو ہے وہ بڑا مرتب انداز کے اندر ہو، وہ شہید، وہ سبق کے اندر جسمن بھی حاضر ہو، اور وہ اپنے جو ہے اعلی بصارت سے اس کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔